سحری کی فضیلت کے متعلق ذرا بات کو سمجھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان سحری کھانے والوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اللہ نزول رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایمان والو، آپ بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا سال اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہوتا رہتا ہے اور ملائکہ نزول رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو یہ خصوصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جو سحری کا کھانا کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ سحری کے کھانے والوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ نزول رحمت فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنا بڑی خصوصیت کی بات ہے کہ جیسے رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے، ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سحری کھانے والے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ روزہ رکھنے والا اپنی بھوک مٹا رہا ہے، اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح رحمت کو نازل فرما رہے ہیں، بلکہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ فرشتوں آپ مجھ سے ان لوگوں کے متعلق رحمت کی دعا کرو۔ تو پھر اس دعا کی قبولیت میں کون سا شک باقی رہ جائے گا؟ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ صبح سحری کا کھانا کھایا کرو، ان فی السحور برکۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ تو کملی والے کا ارشاد فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، تو اس میں کون سی شک والی بات رہ گئی؟ اس لیے فرمایا کہ سحری کا کھانا ضرور کھایا کریں تاکہ برکتیں نصیب ہوں، اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں، نزول رحمت ہوتی ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو یہ برکت اور رحمت کا کھانا ہوا کرتا ہے۔ بلکہ علماء تو یوں فرماتے ہیں کہ سحری کھانا کا افضل وقت یہ ہے کہ آخر وقت میں سحری کھائی جائے، آخر وقت تک سحری کھائیں تاکہ جو ہے نا اس کی برکت بھی نصیب ہو اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف الیہود والنصارہ، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرو، اس لیے کہ یہود اور نصارہ کے لیے سحری کا کھانا نہیں ہوتا تھا، ان کا روزہ تو عشاء کے بعد شروع ہو جاتا تھا، بلکہ جس وقت تاریکی چھا جاتی تھی تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اور ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ جس وقت تاریکی چھا جاتی تھی تو سحری نہیں ہوتی تھی بلکہ روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ تو ایک صحابی آئے، تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ گئی اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کو بدل دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایسی رحمت فرما دی کہ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت رات کو کھائیں
کھائیں پئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے، اور صبح صادق سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحری کا کھانا کہتے ہیں۔ فرمایا اس وقت کھانا کھا کے اس کے بعد روزے کو شروع کیا جائے، تو یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے اور اس میں برکت ہے، اس لیے سحری کا کھانے کو ضرور کھانا چاہیے۔